اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر دیا ہے۔ تہجد کے بعد اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجا ہے، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ قبولیت کی نشانی، تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کی قیمت، تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد میں جا کر تیرے روبرو بیٹھ کر پوری رات نہ سویا ہوں، جب ہر چیز سے ہار گیا تب بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا ہوں۔ تو نے ماں کو بنایا ہے، سوچتا ہوں تو خود کیسا ہوگا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ معجزے کی دعا، جہاں اتنا مانگو وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ تہجد، یہ جو تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ قسمتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ حقیقت سے بہت دور ہے خواہش میری، پھر بھی خواہش ہے کہ ایک خواب حقیقت ہو جائے۔ معجزوں کا مقام، دعا سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کعبہ ہو، سناٹا ہو، وقت تہجد ہو، برسات ہو، ایسی ہم سب کی زندگیوں میں ایک رات ہو۔ ایک خواہش ہے کہ کچھ خواب حقیقت ہو جائیں۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے کا قادر ہوں۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے رب ضرور ملتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ آزمائش، ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ تہجد کے معجزے تو ہر دعا کے ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں بڑی طاقت ہے۔ فرض نماز پہلے پھر تہجد۔ تہجد 7 آسمانوں کی پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہ کیا ہو۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ تہجد کی دعائیں، حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تہجد،
جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آتی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ تہجد، تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ تہجد کا سجدہ، کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے بات کرتا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تہجد کی برکت سے تمہاری رکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔